بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور تصدق سے اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کو خوشیوں سے سرفراز کرے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، بات شروع کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں، جو میرا ٹاپک ہے بات کا، ناظرین کرام، ہم میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ صرف اور صرف عبادات سمجھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا تقرب صرف اسی سے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ہم اپنی عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ کی راستے میں ہر وقت سربسجود رہیں، اس کی حمد و ستائش کرتے رہیں، مسجد میں ہی پڑے رہیں، ہاتھ میں تسبیح ہو، مسلسل ہم حقوق و فرائض جو ہیں ان سے روح گردان ہو کر ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں۔ تو بس جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک اور اللہ تعالیٰ کی تقرب یا خوشنودی حاصل کرنے کا یہی ایک ذریعہ اور راستہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق خدا، انسانیت کی قدر، انسانیت کا احترام، انسانیت سے ہمدردی، ان کی خیر خواہی کا جذبہ جو ہے، بس یہی تقرب الہی کا راستہ ہے، اور جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو انسانیت کی خیر خواہی، ہمدردی یا خدمت میں پوشیدہ سمجھتے ہیں، تو وہ جو ہے نا، ان کا مزاج اس طرح ہوتا ہے کہ وہ عبادات کو بالکل کنڈم کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں کہ عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ یہ سارا اللہ اس راستے سے راضی ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے جو اس راستے کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ عبادات سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، بس یہی راستہ ہے، بس یہی طریقہ ہے، تو ان میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ وہ حقوق و فرائض سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھتے ہیں، کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ کہ جو اللہ کے حضور عاجزی انکساری سجدہ ریزی کا ہی ذریعہ اللہ سے ملنے کا یا تقرب کا سمجھتا ہے، وہ جو ہے نا، وہ ان میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ پھر وہ ہمدردی والا یا خلوص والا یا جو ہے نا انسانیت کی خدمت سے جو اللہ کا راستہ بندہ پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے، وہ اس کی ہمیشہ مخالفت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں سوچیں ہی غلط ہوتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں جو روزے کا حکم دیا ہے، تو پتہ ہے کہ وہ ہم ہی اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی جو نفس وہ لذات سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، لذات سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس میں دوسروں کی ہمدردی کا ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے بھی صرف وہی تقرب الہی اور روزہ پھر اس میں عبادت سمجھ کے ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا، لیکن حقوق کی دوسرے جو فرائض ہیں ان کے اوپر، یا ان کی جو حقوق ہے دوسروں کی جو فرائض، ان کے حقوق بنتے اور ان کے حقوق دوسروں کے جو فرائض ہوتے ان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے نمازیں پڑھ لی، بس یہی۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے نا صرف عبادات کی جائے، صرف انسانیت کی خدمت کی جائے، عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ بھی جو ہے نا غلط، ان کی بھی سوچ غلط ہے۔ ایسے بھی بات نہیں ہے بالکل کہ آپ ہر وقت انسانیت کی بات کرتے رہیں لیکن اللہ کے حضور عاجزی انکساری نہ کریں، اپنی زندگی کا مقصد نہ پہچانیں، اللہ کی جو اللہ انسان کو اللہ کی جو ہے نا صفات کا مظہر ہونا چاہیے، تو ہم اس کو ہی نہ پہچانیں، تو پھر بھی بات جو ہے نا بنتی نہیں ہے کہ ہم صرف یہی راگ الاپتے رہیں کہ اس میں پوشیدہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ہم عبادات اپنا تعلق اللہ سے مضبوط استوار کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو بدقسمتی ہے کہ جو اس راستے پہ لگ جاتا ہے کہ صرف عبادات اللہ کا راستہ، تو پھر وہ لوگوں سے ہمدردی ختم کر دیتا ہے۔ ایسا بہت سارا، یہ شاید ان کو غرور تکبر ان کا اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ وہ عبادات کرنے لگ جاتے ہیں، 4 نمازیں پڑھی اور لوگوں میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو نمازوں کا، عبادات کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہ جو انسانیت کا راگ ہمدردی کا الاپتے رہتے ہیں اور عبادات سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، ان میں پھر اس طرح کی ایک جو ہے نا ملحدانہ سوچ، الحاد پسند سوچ ہوتی ہے، وہ پائی جاتی ہے۔
وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ میں نے انسانیت کا راگ الاپتے ہوئے بعض لوگوں کے یہ بھی مزاج سمجھے ہیں، دیکھے ہیں، ان سے بھی واقفیت مجھے ہوئی ہے کہ وہ جو ہے نا حقیقت سے انکار کر دیتے ہیں۔ بعض کا تو ایسے بھی ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ نہیں جی بس اللہ اللہ کو چھوڑو، ایک دوسرے کی مدد کرو، خدمت کرو، حتیٰ کہ آپ کو قربانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حج پہ جانا، عمرے پہ جانا ہے تو آپ کسی کے غریب، تو یہ بھی بات غلط ہے، بہت ساری بہت غلط بات ہے یہ بھی۔ ہاں ایسا کاش یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں صفتیں انسان میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان مکمل ہوتا ہے، انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہیں فرائض کی صورت میں ان کا بھی وہ ادا کرنے والا ہو، تو یقیناً وہ بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو کسی ایک چیز سے منحرف ہے، جو ایک چیز سے انکار کرتا ہے کہ وہ عبادات کی طرف توجہ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اخلاص کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ جو انسانیت کی ہمدردی کے راگ الاپتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزیں ہوں تو انسان یہ یعنی مطلب یہ دونوں صفات پائی جائیں تو انسان کامل ہوتا ہے، مسلمان کامل ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی ایک بادشاہ تھا نا، اس کا دل بادشاہ سے اچاٹ ہو گیا، تھک گیا، بھر گیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جنگل کے راستہ اختیار کر لی۔ جب جنگل میں پہنچا تو وہاں جو ہے نا ایک بہت پرانے بابا جی کی جو عبادت و ریاضت کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، اس سے ان کی ملاقات ہوئی تو اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا ہر چیز بادشاہت چھوڑ چھاڑ کے میں نے سوچا کہ اللہ کو راضی کر لوں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ میں بھی آپ ہی کی عمر کا تھا تو میں نے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستہ اپنانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے میں نے جنگل کی راہ اختیار کر لی تھی، تو میں بھی آپ کی طرح جوان ہی تھا۔ تو اس نے بادشاہ نے سوچا کہ آپ بڑی مہربانی ہوگی مجھے بھی ساتھ رکھ لیں، اپنے طریقت پہ چلا لیں، آپ کی طرح میں سلوک کی منازل طے کرتا ہوا اللہ کو پا لوں۔ پھر بادشاہ نے سوچا کہ آپ کی کیا نشانی ہے، کہ آپ نے کیا ایسا رکھا ہوا ہے کہ میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک ٹہنی زمین پہ جو ہے نا سوکھی خشک ٹہنی گاڑی ہوئی ہے، نصب کی ہوئی ہے، اس انتظار پہ بیٹھا ہوں کہ جب سرسبز و شاداب ہو جائے گی، ہری ہو جائے گی تو میں سمجھ جاؤں گا اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بڑی مہربانی، آپ بھی مجھے ساتھ رکھ لو۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ کو اول تو یہ بات ہے کہ یہ جنگل ہے، بیابان ہے، آپ کو قسم قسم کے حالات درپیش ہوں گے، لیکن آپ نے توجہ نہیں کرنی، عبادت کی طرف توجہ مرکوز رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی جو ہے نا زمین میں ایک سوکھی ٹہنی نصب کرنی پڑے گی، اس امید پہ، شرط پہ کہ جب وہ جو ہے نا سرسبز و شاداب ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ پہ اللہ راضی ہو گیا۔ تو اس نے اس سے پوچھا، بادشاہ نے اس بزرگ سے پوچھا آپ کی ٹہنی ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ابھی میری تو نہیں ہوئی، میں تو بہت عبادت و ریاضت کر رہا ہوں، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم کریں گے، مہربانی کریں گے، میری جو ٹہنی ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اس نے کہا مجھے بھی ساتھ رکھ لے، تو ساتھ اب رہنے لگے اور عبادت۔ ایک رات ایسے آئی کہ بادشاہ نے آواز سنی کہ کوئی رو رہا ہے۔ اس نے توجہ دلائی بزرگ کی کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے، جنگل میں شاید کوئی بھٹک گیا ہے، ہمیں مدد کرنی چاہیے، اس کی جو ہے نا اس سے غمخواری کرنی چاہیے، اس کی ہمدردی کرنی چاہیے، وہ پتہ نہیں کس حالات میں ہوگا۔ تو بزرگ نے ڈانٹ دیا، سرزنش کی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ، اور میں نے آپ سے قول لیا تھا، عہد لیا تھا کہ جو بھی حالات پیش آئیں گے ہم ادھر ادھر توجہ نہیں کریں گے، عبادت کی طرف توجہ مرکوز رکھیں گے۔ لیکن آواز بڑھتی جا رہی تھی اور آواز میں بڑا درد تھا، بہت زیادہ جو ہے نا آواز میں بچپنا بھی نظر آتا تھا کہ جسے شاید کوئی بچے کی آواز ہے، اور بہت زیادہ وہ رولات دینے والی آواز تھی۔ اب جو بادشاہ تھا اس نے اس بزرگ کی قول کو جو سے کیا تھا نظر انداز کیا اور سمت اس کی طرف چل پڑا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک بچہ، قافلہ گزرا تھا تو بچہ قافلے سے بچھڑ گیا اور بیابان کے دہشت اور خوف سے زاروں کا تھا، رو رہا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے اور اپنی امی کو آوازیں دے رہا ہے۔ اسے بڑا ترس آیا، اس نے اٹھایا بادشاہ کو، اس بچے کو بادشاہ نے اٹھایا اور اپنے کندھے پہ رکھا اور بھاگ چلتا ہوا قافلے کی سمت چل پڑا جہاں قافلہ جا رہا تھا، اور کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں پہنچ گیا، بچہ ان کے حوالے کیا اور بہت زیادہ وہ قافلے والے خوش ہوئے۔ جب واپس آیا تو تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو ٹہنی جو تھی وہ سبز و شاداب تھی، ہری بھری تھی۔ تو اس نے فوراً جو ہے نا اپنی ٹہنی کو جب دیکھا کہ وہ ہری بھری ایسا سبز و شاداب ہے، اللہ کے حضور عاجزی انکساری کی، اس کی حمد و ستائش کی
اور بزرگ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ عبادات کر کر کے بن گیا تھا، اسے یہ کہہ کر چل گیا کہ اگر آپ 30 سال آپ کو ہو گئے، چاہے 1000 سال بھی بیٹھے رہو نا، تو آپ کی ٹہنی سرسبز و شاداب کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے دل میں مخلوق خدا کی ہمدردی ہے ہی نہیں ہے، مخلوق خدا کا پیار ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف ذریعہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ تک کا تقرب حاصل کرنے کا یہی سمجھ لیا کہ میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں تو شاید اللہ کریم راضی ہو جائیں گے، تو آپ کی یہ خام خیالی ہے، کبھی بھی اللہ پاک اس طرح راضی نہیں ہونے لگے، کیونکہ مخلوق خدا کے لیے آپ کے پہلو میں دل نہیں، ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کریم کو پانے کا راستہ جو ہے نا، وہ مخلوق خدا کی محبت، ان کی غمخواری اور ان کے آنسو پوچھنے میں ہی پنہا اور پوشیدہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عبادات اس قدر کریں گے، 4 عبادات کر کے اپنے آپ کو وہ اس قدر وہ مطلق العنان اور بڑے مومن اور فراست مومنانہ رکھنے والے اور بڑے سمجھنے لگ جائیں گے کہ دوسرے ان کو کیڑے مکوڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مالی معاملات میں یا مالی معاونت میں کسی طرح ان کا تعاون نہیں ہوگا، کسی طرح ان کی پیش رفت نہیں ہوگی، کسی طرح ان کی غمخواری یا بھلائی اللہ کے مخلوق سے نہیں ہوگی، وہ شارٹ کٹ راستہ بتائیں گے۔ لیکن جب یہ راستہ آئے گا، جب اس طرح کا کوئی صورتحال نظر آئے گی کہ نہ کہ انہیں کسی ضرورت ہے مالی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، تو وہ مدد نہیں کریں گے، یہ راستہ بتائیں گے۔ لیکن جو ہے نا، جب وہ اس راستے پہ خود چل پڑتے ہیں تو وہ دوسروں کو کیڑے مکوڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 4 نمازوں کا، 4 عبادات کا تکبر انہیں اس قدر مغرور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ نئے نئے نمازی جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ یہ دنیاوی لحاظ سے کوئی ضرورت پڑے گی تو یہ کام نہیں آئیں گے، لیکن کیڑے نکالنے کے لیے، تنقیدیں کرنے کے لیے یا بندے کو شارٹ کٹ دکھانے کے لیے ہر وقت پیش ہوں گے۔ تو بندے کو اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ نمازیں پڑھنے لگ جائے تو کوئی دوسروں کا جینا حرام کر دے، عبادات کرنے لگ جائے تو دوسرے کا جینا حرام کر دے۔ لیکن ان لوگوں کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو صرف اور صرف ہمدردی کا راگ الاپتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادات سے، اس کی حمد و ستائش سے کٹ آف ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی راستہ ہے، تو وہ ان کی بھی غلط فہمی ہے، وہ بھی بہت غلط کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، کاش یہ دونوں چیزیں ہم میں پیدا ہو جائے کہ ہم ہر مجبور و بے بس لاچار کی آواز پہ لبیک کہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، ہمدردی کا جذبہ رکھیں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں اور اللہ کی حمد و ستائش بھی کریں۔ یقیناً ایسے لوگ اللہ کے دربار میں مقبول ہیں اور ایسے لوگ اللہ کو حاصل کرنے کا درجہ پا لیتے ہیں، اللہ کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ایک دفعہ پھر میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔